یرمیہ 19واں باب۔ خداوند نے یوں فرمایا ہے کہ تو جا کر کمہار سے مٹی کی سراہی مول لے اور قوم کے بزرگوں اور کاہنوں کے سرداروں کو ساتھ لے اور بن ہنوم کی وادی میں کمہاروں کے پھاٹک کے مدخل پر نکل جا، اور جو باتیں میں تجھ سے کہوں وہاں ان کا اعلان کر اور کہہ، اے یہودا کے بادشاہو اور یروشلم کے باشندو، خداوند کا کلام سنو۔ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو، میں اس جگہ پر ایسی بلا نازل کروں گا کہ جو کوئی اس کی بابت سنے اس کے کان بھننا جائیں گے، کیونکہ انہوں نے مجھے ترک کیا اور اس جگہ کو غیروں کے لیے ٹھہرایا اور اس میں غیر معبودوں کے لیے بخور چلایا، جن کو نہ وہ نہ ان کے باپ دادا نہ یہودا کے بادشاہ جانتے تھے، اور اس جگہ کو بے گناہوں کے خون سے بھر دیا اور بال کے لیے اونچے مقام بنائے تاکہ اپنے بیٹوں کو بال کی سوختنی قربانیوں کے لیے آگ میں چلائیں، جو نہ میں نے فرمایا نہ اس کا ذکر کیا اور نہ کبھی یہ میرے خیال میں آیا۔ اس لیے دیکھ، وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، کہ یہ جگہ نہ توفت کہلائے گی اور نہ بن ہنوم کی وادی، بلکہ وادی قتل، اور اسی جگہ میں یہودا اور یروشلم کا منصوبہ باطل کروں گا، اور میں ایسا کروں گا کہ وہ اپنے دشمنوں کے آگے اور ان کے ہاتھوں سے جو ان کی جان کے خواہاں ہیں تلوار سے قتل ہوں گے، اور میں ان کی لاشیں ہوا کے پرندوں کو اور زمین کے درندوں کو کھانے کو دوں گا، اور میں اس شہر کو حیرانی اور سسکار کا باعث بناؤں گا۔ ہر ایک جو ادھر سے گزرے دنگ ہوگا اور اس کی سب آفتوں کے سبب سے سسکارے گا، اور میں ان کو ان کے بیٹوں اور ان کی بیٹیوں کا گوشت کھلاؤں گا، بلکہ ہر ایک دوسرے کا گوشت کھائے گا۔ محاصرہ کے وقت اس تنگی میں جس سے ان کے دشمن اور ان کی جان کے خواہاں ان کو تنگ کریں گے، تب تو اس سراہی کو جو ان لوگوں کے سامنے جو تیرے ساتھ جائیں گے توڑ ڈالنا، اور ان سے کہنا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میں ان لوگوں اور اس شہر کو ایسا توڑوں گا جس طرح کوئی کمہار کے برتن کو توڑ ڈالے جو پھر درست نہیں ہو سکتا، اور لوگ توفت میں دفن کریں گے یہاں تک کہ دفن کرنے کو جگہ نہ رہے گی۔ میں اس جگہ اور اس کے باشندوں سے ایسا ہی کروں گا، خداوند فرماتا ہے۔ چنانچہ میں اس شہر کو توفت کی مانند کر دوں گا، اور یروشلم کے گھر اور یہودا کے بادشاہوں کے گھر توفت کے مقام کی مانند ناپاک ہو جائیں گے۔ ہاں، وہ سب گھر جن کی چھتوں پر انہوں نے تمام اجرام فلک کے لیے بخور جلایا اور غیر معبودوں کے لیے تپاون تپائے۔ تب یرمیہ توفت سے جہاں خداوند نے اسے نبوت کرنے کو بھیجا تھا واپس آیا، اور خداوند کے گھر کے صحن میں کھڑا ہو کر تمام لوگوں سے کہنے لگا، رب الفواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو، میں اس شہر پر اور اس کی سب بستیوں پر وہ تمام بلا جو میں نے اس پر بھیجنے کو کہا تھا لاؤں گا، اس لیے کہ انہوں نے نہایت گردن کشی کی تاکہ میری باتوں کو نہ سنے۔ یرمیہ 20واں باب۔ فشہور بن امیر کاہن نے، جو خداوند کے گھر میں سردار ناظم تھا، یرمیہ کو یہ باتیں نبوت سے کہتے سنا۔ تب فشہور نے یرمیہ نبی کو مارا اور اسے اس کاٹ میں ڈالا جو بنیامین کے بالائی پھاٹک میں خداوند کے گھر میں تھا۔ اور دوسرے دن یوں ہوا کہ فشہور نے یرمیہ کو کاٹ سے نکالا۔ تب یرمیہ نے اسے کہا کہ خداوند نے تیرا نام فشہور نہیں بلکہ مجہور مصابیب رکھا ہے، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں تجھ کو تیرے لیے اور تیرے سب دوستوں کے لیے دہشت کا باعث بناؤں گا، اور وہ اپنے دشمنوں کی تلوار سے قتل ہوں گے، اور تیری آنکھیں دیکھیں گی، اور میں تمام یہودا کو شاہ بابل کے حوالہ کر دوں گا، اور وہ ان کو اسیر کر کے بابل میں لے جائے گا اور ان کو تلوار سے قتل کرے گا، اور میں اس شہر کی ساری دولت اور اس کے تمام محاصل اور اس کی سب نفیس چیزوں کو اور یہودا کے بادشاہوں کے سب خزانوں کو دے ڈالوں گا۔ ہاں، میں ان کو ان کے دشمنوں کے حوالہ کر دوں گا جو ان کو لوٹیں گے اور بابل کو لے جائیں گے۔ اور اے فشہور، تو اور تیرا سارا گھرانہ اسیری میں جاؤ گے، اور تو بابل میں پہنچے گا اور وہاں مرے گا اور وہیں دفن کیا جائے گا، تو اور تیرے سب دوست جن سے تو نے جھوٹی نبوت کی۔ اے خداوند، تو نے مجھے ترغیب دی ہے اور میں نے مان لیا، تو مجھ سے توانا تھا اور تو غالب آیا۔ میں دن بھر ہنسی کا باعث بنتا ہوں، ہر ایک میری ہنسی اڑاتا ہے، کیونکہ جب جب میں کلام کرتا ہوں زور سے پکارتا ہوں۔ میں نے غضب اور ہلاکت کا اعلان کیا، کیونکہ خداوند کا کلام دن بھر میری ملامت اور ہنسی کا باعث ہوتا ہے،
اور اگر میں کہوں کہ میں اس کا ذکر نہ کروں گا، نہ پھر کبھی اس کے نام سے کلام کروں گا، تو اس کا کلام میرے دل میں جلتی آگ کی مانند ہے جو میری ہڈیوں میں پوشیدہ ہے، اور میں ضبط کرتے کرتے تھک گیا اور مجھ سے رہا نہیں جاتا، کیونکہ میں نے بہتوں کی شہرت سنی اور چاروں طرف دہشت ہے۔ اس کی شکایت کرو۔ وہ کہتے ہیں ہم اس کی شکایت کریں گے۔ میرے سب دوست میرے ٹھوکر کھانے کے منتظر ہیں اور کہتے ہیں شاید وہ ٹھوکر کھائے، تب ہم اس پر غالب آئیں گے اور اس سے بدلہ لیں گے۔ لیکن خداوند محیب بہادر کی مانند میری طرف ہے، اس لیے مجھے ستانے والوں نے ٹھوکر کھائی اور غالب نہ آئے۔ وہ نہایت شرمندہ ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے اپنا مقصد نہ پایا۔ ان کی شرمندگی ہمیشہ تک رہے گی، کبھی فراموش نہ ہوگی۔ بس اے رب الافواج، تو جو صادقوں کو آزماتا اور دل و دماغ کو دیکھتا ہے، ان سے بدلہ لے، مجھے دکھا، اس لیے کہ میں نے اپنا دعویٰ تجھ پر ظاہر کیا ہے۔ خداوند کی مدد سرائی کرو، خداوند کی ستائش کرو، کیونکہ اس نے مسکین کی جان کو بد کرداروں کے ہاتھ سے چھڑایا ہے۔ لعنت اس دن پر جس میں میں پیدا ہوا، وہ دن جس میں میری ماں نے مجھ کو جنم دیا ہرگز مبارک نہ ہو۔ لعنت اس آدمی پر جس نے میرے باپ کو یہ کہہ کر خبر دی کہ تیرے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اسے بہت خوش کیا۔ ہاں، وہ آدمی ان شہروں کی مانند ہو جن کو خداوند نے شکست دی اور افسوس نہ کیا، اور وہ صبح کو خوفناک شور سنے اور دوپہر کے وقت بڑی للکار، اس لیے کہ اس نے مجھے رحم ہی میں قتل نہ کیا، اور میری ماں میری قبر ہوتی اور اس کا رحم ہمیشہ تک بھرا رہتا۔ میں پیدا ہی کیوں ہوا کہ مشقت اور رنج دیکھوں اور میرے دن رسوائی میں کٹیں۔ آمین۔ یرمیہ 21واں باب۔ وہ کلام جو خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا جب صدقیہ بادشاہ نے فشہور بن ملکیہ اور صفنیہ بن ماسیہ کاہن کو اس کے پاس یہ کہنے کو بھیجا کہ ہماری خاطر خداوند سے دریافت کر، کیونکہ شاہ بابل نبوکدنصر ہمارے ساتھ لڑائی کرتا ہے۔ شاید خداوند ہم سے اپنے تمام عجیب کاموں کے موافق ایسا سلوک کرے کہ وہ ہمارے پاس سے چلا جائے۔ تب یرمیہ نے ان سے کہا، تم صدقیہ سے یوں کہنا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں لڑائی کے ہتھیاروں کو جو تمہارے ہاتھ میں ہیں، جن سے تم شاہ بابل اور کسدیوں کے خلاف جو فصیح کے باہر تمہارا محاصرہ کیے ہوئے ہیں لڑتے ہو، پھیر دوں گا، اور میں ان کو اس شہر کے بیچ میں اکٹھے کروں گا، اور میں آپ اپنے بڑھائے ہوئے ہاتھ سے اور قوت بازو سے تمہارے خلاف لڑوں گا، ہاں قہر و غضب سے، بلکہ قہر شدید سے، اور میں اس شہر کے باشندوں کو، انسان و حیوان دونوں کو ماروں گا، وہ بڑی وبا سے فنا ہو جائیں گے۔ اور خداوند فرماتا ہے، پھر میں شاہ یہودہ صدقیہ کو اور اس کے ملازموں اور عام لوگوں کو جو اس شہر میں وبا اور تلوار اور کال سے بچ جائیں گے، شاہ بابل نبوکدنصر اور ان کے مخالفوں اور جانی دشمنوں کے حوالہ کروں گا، اور وہ ان کو تہ تیغ کرے گا، نہ ان کو چھوڑے گا، نہ ان پر ترس کھائے گا اور نہ رحم کرے گا۔ اور تو ان لوگوں سے کہنا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھو، میں تم کو حیات کی راہ اور موت کی راہ دکھاتا ہوں۔ جو کوئی اس شہر میں رہے گا وہ تلوار اور کال اور وبا سے مرے گا، لیکن جو نکل کر کسدیوں میں جو تم کو گھیرے ہوئے ہیں چلا جائے گا، وہ جیے گا، اور اس کی جان اس کے لیے غنیمت ہوگی، کیونکہ میں نے اس شہر کا رخ کیا ہے کہ اس سے برائی کروں اور بھلائی نہ کروں۔ خداوند فرماتا ہے، وہ شاہ بابل کے حوالہ کیا جائے گا اور وہ اسے آگ سے جلائے گا۔ اور شاہ یہودہ کے خاندان کی بابت خداوند کا کلام سنو۔ اے داؤد کے گھرانے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم سویرے اٹھ کر انصاف کرو اور مظلوم کو ظالم کے ہاتھ سے چھڑاؤ، مبادا تمہارے کاموں کی برائی کے سبب سے میرا قہر آگ کی طرح بھڑکے اور ایسا تیز ہو کہ کوئی اسے ٹھنڈا نہ کر سکے۔ اے وادی کی بسنے والی، اے میدان کی چٹان پر رہنے والی، جو کہتی ہے کہ کون ہم پر حملہ کرے گا یا ہمارے مسکنوں میں کون آ گھسے گا، خداوند فرماتا ہے، میں تیرا مخالف ہوں اور تمہارے کاموں کے پھل کے موافق میں تم کو سزا دوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، اور میں اس کے بن میں آگ لگاؤں گا جو اس کی ساری نواحی کو بھسم کرے گی۔ آمین۔